تو اللہ تعالیٰ جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی بھی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی معجزہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردہ زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا میرا نبی اے جڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ کے بندے ہو، چوڑ۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ تھی، مولا علی تھے، ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں، آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، کیا ہوتی نہیں ہے کرامت۔ ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی، کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ وہ کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو، اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا، میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھنا پھر۔ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے۔ میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایو نبیوں کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا، ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم حیو النبیو، مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، نماز حیو النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں۔ اور بھی بڑی غلطی تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی، میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی، اسی طرح چل رہی تھی، باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھاڑ ہی دو، وہ تو میں گالی نہیں، میں زبر زیر کی غلطیاں حیو النبیو۔ اور یہ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تھوڑا بیڑا تار دینا، نماز نہیں آتی، دعوے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائے، میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا۔ آج تک دنیا کا وہ پیر سامنے نہیں آیا۔ 17 اذکار ہے فرض نماز کے بعد، لوگوں کو کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ منت سلام، تو گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد۔ ایسے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں۔ وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے، کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں، کسی پیر کو نہیں آتی ہیں۔ میں اسے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں، یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا، ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تو آپ تک پہنچے کوئی نہیں ہوئے، اللہ تو بندو نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں۔ باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے وہ کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے، باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے۔ جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کے بھی نہ مانو، ایک بندے کو اپنا امام بناؤ،
امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اور جس روز قیامت برپا ہوگی یہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, یہ وہ لفظ آ گیا جاثیہ. تم دیکھو گے ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا اللہ کے سامنے. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ. کل امت تدعا الی کتابھا, ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا, اس کے پاس صحیفے جو ہوں گے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہے وہ نامہ اعمال کی کتاب جو خود بول رہی ہے جو سچائی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, منہوں پہ ہم لگا دیں گے مہر, ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اس نے یہ کام کیے. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا کہ اس نے اتنی فجر کی نمازیں چھوڑی, اس نے اتنی زور کی نمازیں چھوڑی, اس نے اتنی دفعہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی, اس نے اتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق دبائے, اس نے اپنے بہن بھائیوں کی اتنی جائیداد دبا لی. وہ نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, بے شک ہم دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے اسی وقت ہی لکھ لیا کرتے تھے. ناس کے کتے جائیں گا تو, ایک ایک شے لکھی ہوئی ہے تیری. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ نیک اعمال کرے, ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, فیدخلہم ربہم فی رحمتی, ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین, یہ ہے اصل کامیابی. واما الذین کفروا, اور جو لوگ انکار ہی کرتے رہے. یہ کافر کا مطلب یہ ہندو سکھ عیسائی نہیں ہوتا, یہ بھی مولویوں نے بڑی غلط پٹی پڑھائی ہے. عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, کافر ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کیا مسلمان نہیں ہے. تو سارے 22 کروڑ مسلمان جڑے گن دے ہو نا, اے 22 لاکھ بھی مشکل نہ نکلنے جائے. نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی کفر کر دیا. تو ایک کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ایک ہوتا ہے عقیدے کا انکار, جیسے ہندو سکھ عیسائی یہودی کر رہے ہیں, عقیدے میں وہ کافر ہے. ایک ہوتا ہے عمل کا کافر, وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا عمل کا وہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تسی بھاویں ان کے اندر ہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, یعنی مطلب ایسی کوئی بندے دا پتر بننا این جی رکھ سانو قبول کر لیں جی. اللہ تعالیٰ بارے جو نیک عمل کرے ان کو ان کا رب جنت میں داخل کرے گا, ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. جو کفر کرے, افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا میری آیات تیرے تک نہیں پہنچی تھیں, تلاوت نہیں کی جاتی تھی تجھ پر. فاستکبرتم, لیکن تو تکبر کرتا تھا, تو بات مانتا ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے تمہارے جوتے ہوں. اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی ایک بندے کو حق بات بتائے گی کہ یہ بات سچائی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اصل میں تکبر. اب آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بتاتے ہیں ابھی قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تکبر ہے, اکڑ ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ رسول آپ سے بول رہے ہیں. اگر قرآن بول رہا ہے وہ اللہ بول رہا ہے, میں نے خود تو نہیں بنایا. حدیث بول رہی ہے تو نبی علیہ السلام بول رہے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو بات نہ مانے تو اس سے بڑا کون تکبر والا شخص ہوگا؟ یہی تو اکڑ ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تو دنیا میں ہے ہی آدمی مجرم تھا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور دیکھنا قیامت آئے گی کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ, وہ کہتے ہیں بس ہمارا بھی تھوڑا بہت گمان ہے کہ قیامت ہوگی لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. یہ تو بڑے شریف لوگ تھے نا, یہ کہہ دیتے تھے. ہمارے لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہی ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے تو کوئی شخص اپنی بہن کی جائیداد دبا لے گا اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں دے گا. سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. سر کوئی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کی دولت دبا لے اگر اس کو پتا ہو قیامت قائم ہونی ہے. کوئی نہیں مانتے قیامت کو, یہ اسی طریقے. ہاں ایک گمان ہے, ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے نتائج, ان کے برے اعمال کے قیامت والے دن ان کے سامنے. وَحَاقَ بِهِمْ, اور ان کے برے اعمال ان کو گھیر لیں گے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور وہ ہر چیز ان کو گھیر لے گی جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انشاءاللہ بخشی جانا ہے جی, ایک پھیرا لگنا ہے, بخشش ہو جانی ہے. لگ پتا جائے گا ایک پھیرا, تیری تو اوقات نہیں کہ تو ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکے, تو پھیرے کی بات کر رہا ہے. بولے اعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وقیل لهم وقیل اليوم, اور اس دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم کہیں گے آج ہم تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیں گے جس طرح تو دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھا تھا. جس طرح تجھے کوئی خیال نہیں تھا نا, آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. استغفر اللہ. ومأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ. وما لکم من ناصرین, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, یہ اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی آیات کا تو ٹھٹا ہی بنایا ہوا تھا.
یہ ٹھٹا ہی ہے نا جی, لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں یار قرآن میں لکھا ہے, نہیں مانتے, مذاق ہی بنایا ہوا نا. مذاق یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہ جی میں قرآن پہ ایمان تو لاتا ہوں لیکن بات اپنی مانوں گا, تو یہ مذاق ہی ہے نا. قرآن کا ماننا کافی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وغرتکم الحیات الدنیا, اور تجھے دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا تھا. دو ہی بیماریاں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں کہ تو نے اللہ کی آیات کو سیریس نہیں لیا اور دنیا کی زندگی میں ڈوب گیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, آج تم لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, آج تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ رو پیٹ کے اللہ کو منا لو. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے. نزع کا عالم کسی کا شروع ہو جائے کوئی توبہ نہیں, لیکن کس کو پتا ہے کہ اس پہ موت کب آئے گی؟ ایک لمحے کا نہیں کسی کو پتا. اسی لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ سر تسلیم خام ہو, ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عامل رہو. فَلِلْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ, بس تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے, زمینوں کا بھی, رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کی بڑائی ہے, اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی سب پر غالب بھی ہے, غالب ہونے کے باوجود حکمت والا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن غالب ہے, پکڑے گا, دنیا میں نہیں پکڑتا, آخرت میں پکڑے گا.